قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدقت یا رب العالمین۔ صدق دل کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھنے۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ یوں تو آپ کے شہر کہوٹہ اور اس کے مضافات میں بارہا حاضر ہو چکا۔ بہرحال آج کہوٹہ کی اس معروف مرکزی علمی درسگاہ مدرسہ تعلیم القرآن میں آخری بار آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد عثمان عثمانی صاحب، حضرت صاحبزادہ قاری تنزیل الرحمن عثمانی صاحب، انہوں نے محبت سے دعوت دی، میں حاضر ہو گیا۔ اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 26ویں شب رمضان مبارک 1440 ہجری 31 مئی 2019 آج کی یہ خوبصورت نشست اس وقت اپنے شباب پر ہے۔ نہایت خوبصورت عنوان دیا گیا، عظمت قرآن کانفرنس، اور اسی حوالے سے میں کچھ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہمیں فخر ہے اور مسرت ہے، اطمینان ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے، آقا کے فرمان سے ہے۔ قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہیں۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ تورات آئی کتاب کی شکل میں، انجیل نازل ہوئی کتاب کی شکل میں، زبور نازل ہوئی کتاب کی شکل میں،
موسیٰ کوہ طور پہ آئیے آپ کو تورات دوں گا، عیسیٰ اپنے معبد خانے میں تشریف لائیے آپ کو انجیل عطا کروں گا، داؤد اپنے عبادت خانے میں آئیے آپ کو زبور عطا کروں گا، کتاب کی شکل میں، تورات کتاب کی شکل میں، انجیل کتاب کی شکل میں، زبور کتاب کی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بکھر کر آیا۔ بول دو بکھر کر آیا۔ کبھی کوئی آیت آئی، کبھی کوئی سورت آئی، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا، وہ کتاب کی شکل میں آئیں، آ کر بکھر گئیں۔ یہ بکھر کر آیا، ایسا جڑا اب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا۔ ایک بڑا فخریہ انداز ہے میرے مالک کا، ہم نے نازل کیا ہے، کوئی اور اس جیسی کوئی ایک قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اور حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور قرآن ہے کیا؟ کسی اور کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ نظریہ بناتا ہے، جب پڑھ لیتا ہے کتاب تو پھر کہتا ہے یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، اب میرا نظریہ یہ بنا، یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، اب میرا موقف یہ بنا، یہ کتاب میں نے پڑھ لی ہے، اگر مصنف یوں لکھتا تصنیف یوں ہو جاتی، اگر مؤلف یوں لکھتا تالیف یوں ہو جاتی، اگر اس میں بات اس انداز سے ہوتی تو بات یوں کر کے سمجھ آ جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کتاب پڑھنے کے بعد تجھے نظریہ نہیں بنانے دوں گا، کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے نظریہ بنا، پہلے عقیدہ بنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ سے پہلی ملاقات ہے، ایسا ہی ہے جی؟ پہلے ہوتی رہی، لیکن مجھے زیادہ حضرات یوں محسوس ہو رہے ہیں کہ پہلی ملاقات ہے، اللہ نہ کرے آخری ہو۔ آپ تو اس انداز سے میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے آخری ملاقات ہے۔ تھوڑی سی مسکراہٹ چہروں پہ رکھیے، یقین جانیں میں باوضو کھڑا ہوں، ہمارے ہاں بھی رمضان آیا ہے اور آج جمعہ بھی تھا، تو میرے کولیگ حضرات بھی میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے۔ یہ حضرات تو آج زیادہ تھکے ہوئے ہیں کیونکہ آج جمعہ بھی تھا اور گرمی ہے اور رمضان بھی ہے، تھوڑا سا مسکرا کے کہتے سبحان اللہ۔ آپ علماء خصوصاً تبلیغی بھائیوں سے سنتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے نا؟ ہاں، وہ جس طرح کی آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا، اس طرح کی کر لگے گا، میرا دل ہے کوئی فروٹ والا درخت لگے گا، میں مسکرا کے کہتا ہوں سبحان اللہ، تو فروٹ والا درخت پھر بھی لگ جائے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کی کر والا لگے گا تو اس کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے روزے اور نمازیں قبول فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں میری کتاب بعد میں پڑھنا، پہلے نظریہ بنا کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں اس کتاب میں شک نہیں ہے، تھوڑا سا بولیے، اس کتاب میں شک اس کتاب میں شک نہیں۔ اب سنیے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے محترم قاری سلیمان صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا عتیق الرحمان صاحب بھی، اور اندر حضرت حمادی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور حضرات کی علماء کرام۔ میں بہت چھوٹا ہوں، ان حضرات کے سامنے طفل مکتب کی سی حیثیت ہے میری، بلکہ اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے۔ بہرحال میں ایک جملہ اس میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے وہ کتاب، جو حضرات تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے خوشی ہوگی کہ میری بات ان تک پہنچ رہی ہے۔ ہم نے اس کا ترجمہ تو کر دیا کہ اس کتاب میں شک نہیں، لیکن اب تھوڑا سا ڈیپلی میرے ساتھ غوطہ لگائیے۔ ذالک وہ کتاب، اس میں اشارہ ہے، اور فی، اس میں، یہ کتاب، اب صرف فی نہیں، فی ہی،
میں ضمیر ہے، معنی ہوگا یہ کتاب، وہ کتاب، یہ کتاب۔ کیا اللہ دو کتابیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، کتاب ایک ہے، کتاب ایک ہے، پھر دار وہ کیا ہوا اور یہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کتاب ایک ہی ہے، لوح محفوظ پہ تھی، لوح محفوظ پہ ہے، وہاں سے میں نے اٹھائی، یہاں تیرے سامنے لا کے رکھ دی۔ معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ لیکن سمجھ آئی وہ ذرا مسکرا کے کہنا، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک۔ اب سنیے میرا، میں ایک اپنے تخیل میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ اس کتاب میں شک نہیں، اللہ کب سے شک نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ تھی، شک نہیں، وہاں سے میں نے اٹھائی، جبریل کے حوالے کی، شک نہیں۔ جبریل پہ شک نہ کرنا، اسے میں نے امین بنایا ہے، تب بھی شک نہیں۔ جبریل امین نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پہنچائی، تب بھی شک نہیں۔ اور میرے ساتھ تب بھی شک نہیں۔ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کے لبوں پہ آئی، تب بھی شک نہیں۔ مصطفیٰ کے لبوں سے ابو بکر کے کانوں میں گئی، تب بھی شک نہیں۔ عمر تک پہنچی، تب بھی شک نہیں۔ ارے مصطفیٰ کے لبوں سے معاویہ کے قلم پہ آئی، تب بھی شک نہیں۔ زندہ باد، زندہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں۔ سنیے ذرا مسکرا کے کہہ دو محبت سے مجھے لطف آ جائے، اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں شک نہیں۔ میری کتابیں اوروں کو عطا کی ہیں، قرآن اپنے محبوب کو عطا کیا۔ میں تھوڑی سی اس کے بعد پھر آپ کو زحمت دوں گا، لیکن اسی قرآن مجید سے میں نے اپنے گفتگو کے لیے سہارا لیا ہے، اور میری یہ عادت ہے، قرآن کی گڑتی ہمیں گھر سے ملی ہے کہ میں اپنی گفتگو کے لیے قرآن ہی سے سہارا لیتا ہوں۔ للہ العزت، میں بس اسی 2-4 جملوں میں آپ کے حوالے مجھے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا اپنی گفتگو کے لیے۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ۔ میں کوئی اتنے مشکل جملے نہیں بول رہا کہ منتیں کروں، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کی، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت ہے اس کے رسول کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اور یہ 3 جملے میں نے رکھنے ہیں، اللہ کی عزت کیسے، رسول کی عزت کیسے، اور مومنوں کی عزت کیسے۔ للہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، للہ عزت ہے اللہ کی، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے، یا آقا کے فرمان سے ہے۔ اللہ کی عزت رسول اللہ نے بتلائی ہے، رسول اللہ کی عزت اللہ نے بتلائی ہے۔ للہ العزت، للہ، اس جملے کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو آئیے پیارے آقا پہنچے جب عرشوں پر، اللہ نے فرمایا محبوب آ گئے میرے پاس، جی آ گیا۔ محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ کیا لانا تھا؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیرے ہاں؟ نہیں محبوب آئے جو ہو، یار یاروں کے ہاں جاتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں، آئے تو وقت تو کیا لائے ہو؟ تو پھر آ کر وہاں جا کے بتا رہے ہیں اللہ التحیات للہ، اصلی بولیں، اصلی بولیں، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، للہ العزت، اللہ تیری عزت بتانے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے، میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں۔ آقا وہاں جا کے کہہ رہے ہیں، وہاں جا کے بتلا رہے ہیں
تھک جاتے ہو تیرے لیے اللہ، تیرے لیے میرا قیام، جو حضور کے ماننے والے ہیں وہ محبت سے بولے نا، باقی سب کو تکلیف تو نہیں دوں گا میں. میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری تسبیح و تحلیل، میرا ذکر و اذکار، میری نظر، میری نیاز، میری منت، میری تراویح، میرا چڑھاوا، میری قربانی، میرا صدقہ. مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، تبوک میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے، مولا پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، مولا میرے دام شہید ہوں گے تیرے لیے، مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے. للہ العزت، عزت ہے اللہ، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کی. تھوڑا سا مسکرا دے، عزت ہے اللہ کی. اور میں ایک اور جملہ آپ کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کی عزت حضور نے اس انداز سے بتلائی ہے. 40 سال تک پیارے آقا نہیں بول رہے، 40 سال تک نہیں بول رہے. اللہ نے کہیں بیٹھنے نہیں دیا، کسی مکتب میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں، کسی سکول میں نہیں، کسی بڑے کے پاس نہیں، بلکہ جو بڑے تھے انہیں بھی اٹھا لیا، کسی کے پاس بھی بیٹھنے دیا. 40 سال تک اکیلے غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں. اللہ کی عزت کس انداز سے حضور نے سکھلائی ہے. 40 سال تک نہیں بولنے دیا. میں اپنے تخیل میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں. مولا سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جائیں. محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا. کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول سبحان اللہ، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے. اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے کہتے ہیں انی عبد اللہ. کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بشارت دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم. اور جس نے تمام نبیوں کا امام بننا تھا اسے 40 سال نہیں بولنے دیا. 40 سال نہیں بولنے دیا. اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا. محبوب ابھی نہیں بولنا. 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. 30 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. 38 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا. پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا. تیرا اٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پھرنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معیشت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری معاشرت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری صلح دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری جنگ دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر. محبوب تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محبوب دکھائی دے. عرض یہ کرنے چلا تھا حضور نے کس انداز سے رب کی عزت بتلائی. 40 سال کے بعد جب آقا بولے لب کھولے تو میرا تخیل تو یہاں تک ہے ستارے بھی جھک جھک کے آ گئے ہوں گے. آج تک نہیں بولا، ہوائیں بھی رک گئی ہوں گی. اور علماء اگر مجھے معاف فرمائیں میں اپنے تخیل کی بات کر رہا ہوں. میرا تخیل تو یہاں تک ہے انبیاء کی ارواح نے بھی کہا ہوگا آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے. کیا دلیل دیتا ہے، کیا دلیل ہے. اور آقا نے جب لب کھولے کوئی دلیل کوئی حوالہ نہیں دیا. پیارے آقا نے ایک سوال کیا میں کہا رہا ہوں 40 سال تمہارے درمیان رہتے آیا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا. میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں. اور میں اگر اپنے ذوق میں مانا کروں تو یوں کروں گا. آقا فرما رہے تھے مکہ والوں 40 سال تمہارے درمیان رہ کے آیا ہوں، مجھے یہ بتا دو، مجھے یہ بتا دو سورج بھی ڈوبتا رہا کبھی میں بھی ڈوبا؟ چاند کی چاندنی پہ داغ آتے رہے کبھی میری جوانی پہ داغ آیا تو انگلی رکھو. کہیں میری جوانی دیوانی ہوئی ہے تو نشان نہیں کرو. ہر وجہ تمہونی صادقا او کاذبا. اور مکہ والوں کہیں میرا شباب جگمگایا ہے
زبان ہو کر ایک جواب دیا، کہنے لگے جربنا کا مرارا، جربنا تجربہ کیا، مرارا کئی بار، مارائینا ہم سب کی نگاہوں نے دیکھا، مار مجھ میں ہمت کچھ نہیں آئے گا، سچا تو وہ ہوگا جو تیرے قدموں سے لگے۔ آپ سیرت کی کتابیں اگر اٹھائیں اتنا لطف آتا ہے، یقین جانیں۔ رحیق المختوم پڑھیں، پیارے آقا نے جب فرمایا نا کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی اور سے فوج آ رہی ہے تم مان لو گے، سنی ہوئی ہے نا باتیں سب نے؟ سنی ہوئی ہے نا؟ ابو جہل نے کہا میں پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھوں گا، فوج آ رہی ہوئی تو ٹھیک، اور اگر نہ آ رہی ہوئی تو میں کہوں گا میری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، محمد کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اس قدر سچا مانا۔ اب آقا وللہ العزت، اللہ کی عزت، اب آقا فرمایا قولوا لا الہ، بولو بولو میرے ساتھ، بولو بولو، لا الہ لا الہ لا الہ، اللہ کے سوا الہ۔ اصل میں مطلب یہ ہے، فرق یہ لگا جیسے اوپر تھا نا لا الہ الا اللہ، ہم نے اس کا ترجمہ لکھنا تھا، سارا ترجمہ ہم نے اردو میں لکھا، الہ جیسے اوپر عربی تھی اٹھا کے نیچے عربی لگا دی۔ اوپر تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے ترجمہ لکھا اللہ کے سوا الہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے الہ اوپر عربی تھی، وہی اٹھا کے لفظ نیچے لگا دیا، قوم نہ سمجھ سکی الہ کسے کہتے ہیں۔ الہ کا ترجمہ کیا معبود، معبود پھر عربی۔ کہتے تو نہیں گئے ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، اس بات پہ ناراض ہو بھی جاؤ تو خیر ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ معبود، معبود پھر عربی، معبود کا ترجمہ کیا عبادت کے لائق، عبادت پھر عربی۔ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، تفصیلات میں نہیں جایا کرتا، بات میں نے آگے لے کے پہنچنی ہے اور ایک خوبصورت جملے دو چار آپ کے حوالے کرنے ہیں، اللہ کرے میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ میں بس یہ معنی کر کے آگے پہنچ رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ، اس جملے سے گھبراؤ مت۔ لا الہ یہ جملہ تو آپ کے ملک کی بنیاد ہے۔ لا الہ لا الہ، آقا فاران کی چوٹی پہ بتلا رہے تھے، اور انسانیت میں پیغمبر ہوں، پیغام لایا ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، رب نے پیغام بھیجا ہے، اور انسان اپنے وجود پہ نگاہ دوڑا، پاؤں میں نے نیچے بنائے، پنڈلی نیچے، ران نیچے، پیٹ نیچے، سینہ نیچے، ہاتھ نیچے، کونی نیچے، بازو نیچے، گردن نیچے، تھوڑی نیچے، آنکھیں نیچے، سب سے اوپر میں نے تیرا ماتھا بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عزت کو بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عظمت کو بنایا ہے، رب نے پیغام بھیجا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اپنا یہ ماتھا، اپنی یہ عزت ہر در سے اٹھا لے، ایک در پہ جھکا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اللہ کی عزت۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عزت۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عزت۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساعت کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بیدام حماقت کا گواہ تو، بکھرے ہوئے امواج سے طوفان میں روکے، لا ریب سفینوں کی حفاظت کا گواہ تو، ابلیس کی ہر داش میں تیرے کرم کی تسبیح، کے سنیاد ریاضت کا گواہ تو، سالے سے سمود سے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی بنی حال وضاحت کا گواہ تو، انشار خلیلی میں کو تیرا حکم آیا تھا، اقرار زبیحی کی اطاعت کا گواہ تو۔ اول رسول ہی، عزت ہے اس کے رسول کی، عزت ہے اس کے رسول کی۔ اب تجھے عزت چاہیے نا تو عزت ہے اللہ کی، اللہ والا بن،
اللہ والا اللہ سے ٹکرائے گا تو عزت نہیں ہے، اللہ سے ٹکرائے گا تو عزت نہیں۔ ٹکرانا کیا ہے؟ چلو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کہیں گے اتنا ہمارے پاس وقت نہیں، اتنی لمبی تو بات شروع کر دے رہا ہے۔ رسول عزت ہے اس کے رسول کی، عزت چاہیے اللہ والا بن، اللہ سے ٹکرا نہیں۔ عزت ہے اس کے رسول کی، کیسی رسول کی عزت؟ پوری کائنات کو، تمام انبیاء کو دینے والی ذات میرے مالک کی ہے، جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، جو بھی انسان ہے مانگت ہے، دینے والا میں اللہ ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میں اپنے گھر سے بات لے کے نہیں آیا، یہ میں نے بات نہیں بنائی ہے۔ یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا اللہ ہے، جسے دیا جتنا دیا میرے رب نے دیا۔ پہلے انبیاء کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات، چند کلمے دیے، اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ پہلے نبیوں کی باری آئی تو فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ، یہ نہیں فرمایا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، امامت میں سے دوں گا، قیادت میں سے دوں گا، شرافت میں سے دوں گا، طہارت میں سے دوں گا۔ اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ محبوب پہلوں کو دے دیا کتاب میں سے، حکمت میں سے، تدبر میں سے، کلمات، جتنا ان کو بنتا تھا ویسا دے دیا، لیکن محبوب اب تو آیا ہے، میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، مقصد کائنات ہے، مرکز کائنات ہے، عالم کائنات ہے، روح کائنات ہے، طبیب کائنات ہے، حسن کائنات ہے، رونق کائنات ہے، بہار کائنات ہے، فخر موجودات ہے، جمیع حسنات ہے۔ محبوب تجھے کتاب میں سے نہیں، حکمت میں سے نہیں، تدبر میں سے نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ محبوب پہلے اپنے حصے کا لے لے ہی، اب جو بنا ہے سارا لے جا، تیرے مردانہ کی شور ہے۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شہنشاہ خطابت جناب قاسم الدین اللہ سعیدی زندہ باد۔ تو گویا مجھے اپنی ذوق میں یوں کہنے دو، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے۔ بڑی کوشش کی میں نے، صاحب لالا جی مسکراہٹ آ جائے، دو بندے ابھی بھی بڑے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر بس پھسل جاتی ہے، بار بار ادھر چلی جاتی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں نہ جائے لیکن چلی جاتی ہے، انہوں نے پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ عبادت کی نیت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ آپ علماء سے ایک جملہ سنتے رہتے ہیں نا، قرآن کا پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا، حضرت لاہوری نے لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت عثمانی نے لکھا۔ مجھ ناصر سے پوچھو تو میں عرض کروں، قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا ہے، رب نے خود لکھا۔ یہ جملہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی زبان سے لیا، رب نے خود لکھا پہلا ترجمہ، آمنہ کے لال کی صورت میں، عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں، صدیق کے یار کی صورت میں، بلال کے غمخوار کی صورت میں۔ تو مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے گھر میں ہے، لیکن جو جن کا عقیدہ ہے وہ بول دے، سارے نہ بولا کریں۔ اصل میں میرے جملے عقیدے والوں کے لیے بھی ہوتے ہیں اور عقیدت والوں کے لیے۔ ایک یہ قرآن جو آپ کے گھر میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے۔ میرا عقیدہ یہ قرآن بھی اعلیٰ،
وہ قرآن بھی آلہ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لارب، وہ قرآن بھی لارب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو زبان کو چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی شکلیں گالی، اس قرآن کی زلفیں گالی، فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن باس، وہ قرآن باعث، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین، فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر، فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن متن، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن تنویر، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن کھولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مزہ تب ہے میں جملہ ادھر بولوں اور آپ ادھر پہنچ سکتے، پھر تو ہے مزہ، نہیں تو پھر سحری میں انتظار کر لیں گے کہ سحری کتنے بجے ہونی ہے۔ کیا خیال آتا ہے؟ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ یہ قرآن دو قطوں میں محفوظ ہے، یہ قرآن دو قطوں میں محفوظ، وہ قرآن دو سچوں میں محفوظ، دو قطوں میں محفوظ، وہ دو سچوں میں محفوظ۔ اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ فرقان، سورہ نور، سورہ قصص، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ وہاں بھی صورتیں دکھائی دیں گی۔ اللہ ادھر صورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی صورتیں ہیں۔ اللہ ان صورتوں کے موضوع ہیں، کوئی سے بھی تفسیر اٹھائیے، ان صورتوں کے موضوع ہیں۔ سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے، سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے، سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرتی ہے، سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے، سورہ انفال جہاد بتاتی ہے۔ اللہ ادھر صورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی صورتیں ہیں، اللہ ان کے موضوع ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان صورتوں کے بھی موضوع ہیں۔ ادھر سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورۃ عبداللہ بن سلام ہے، یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ آل عمران ہے، عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے، ادھر سورۃ سلمان فارسی ہے، عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، اور ادھر سورہ نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، ادھر سورۃ عائشہ ہے۔ ادھر سورہ نساء ہے، ادھر سورۃ عائشہ ہے، ادھر سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم دیتی ہے، ادھر سورۃ ابو بکر ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، ادھر سورہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرتی ہے، ادھر سورۃ فاروق اعظم ہے، ادھر سورہ نور ہے، ادھر ذی النورین، ادھر سورہ نور ہے، ادھر سورہ ذی النورین ہے، ادھر سورہ صف ہے، تقویٰ کا درس دیتی ہے، ادھر سورۃ علی ہے، ادھر سورہ انفال ہے، جہاد بتاتی ہے، ادھر سورۃ خالد بن ولید ہے۔ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بچہ آئے مدرسہ تعلیم القرآن میں، قرآن اٹھانے لگے، قاری صاحب کہیں گے قرآن رہنے دیں، پہلے قاعدہ لے کر آئے۔ میں کو مونی باتیں کرتا ہوں جو آپ کے معاشرے میں نہیں ہوتی وہ کر رہا ہوں۔ قاری صاحب کہیں گے پہلے قرآن لے کر آئے، پہلے قاعدہ لے کر آئے۔ کیوں؟
تجھے قرآن سمجھ کب آئے گا جب پہلے قاعدہ آئے گا. اچھا قاری صاحب قاعدہ کہیں سے بھی کھول لوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں کہیں سے نہیں. الف سے یا کی تختی پڑھ. الف سے یا کی تختی کیوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ تجھے قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھ تب آئے گا جب الف سے یا سمجھے گا. اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے. تیرا محبوب بھی تو اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھنا ہے الف سے یا سمجھ. میرے محمد کو سمجھنا ہے ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت. یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. کیا پارے؟ بلکہ اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا. کوئی یہ نہ کہے کہ لفظوں کے لفظ مار دیتا ہے ردیف قافیہ ملاتا رہتا ہے ادھر پاروں کہہ دیا ادھر یاروں کہہ دیا. کہہ سکتا ہے کسی کو بندہ پتہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جو دو غصے میں بیٹھے ہیں وہی کہتے ہیں ادھر پاروں کہہ دیا ادھر یاروں کہہ دیا. وہ پتہ چلتا ہے کسی کا؟ توجہ. اس قرآن نے تعارف کرایا پاروں سے. اس قرآن نے تعارف کرایا یوں ہی لفظ بھی مار دیے. توجہ. اللہ رب العزت قرآن میں ایک دعویٰ کرتے ہیں. سب کی توجہ ہے میری جان؟ دعویٰ کرتے ہیں اللہ قرآن میں الہکم الہ واحد. الوہیت کا دعویٰ ربوبیت کا دعویٰ. میں اکیلا الہ میں اکیلا معبود میں اکیلا مسجود میں اکیلا حاجت روا میں اکیلا مشکل کشا. الہکم الہ واحد. دعویٰ. وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو. اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ میرا محبوب رسول ہے. اللہ کیا ہے دلیل؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا. میرے محمد کے یاروں کو دیکھو محمود کی مشاہدہ سمجھ آؤں گا. اب یہاں پہ میں بڑا لطیف سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں چند حضرات کے لیے. اگر مجھے دکھ اس وقت ہوگا جب وہ اتنی خوبصورت بات آپ تک پہنچ بھی جائے گی اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ بخیلی کا مظاہرہ کریں گے. اگر کریں گے تو دکھ ہوگا. امید نہیں ہے کہ آپ کریں. اگر زمین و آسمان کے نظام نے اللہ کی بغاوت کرنا ہوتی اللہ اپنی الوہیت کی دلیل نہ بناتا. اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا. میرا یہ جملہ سمجھ لیں کسی فرقہ پھیلانے والے کے ہتھے میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. جتنے بھی پھرتے ہیں بازاری لوگ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کسی کے حد سے انشاءاللہ نہیں چڑھیں گے. اگر زمین و آسمان کے نظام نے اللہ کی بغاوت کرنا ہوتی اللہ اپنی الوہیت کی دلیل نہ بناتا. جہاں اللہ نے انہیں متعین کیا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. سبحان اللہ. جہاں اللہ نے منزلیں متعین کر دی ہیں چاند کی سورج کی. آج 25 رمضان کو سورج جس وقت پر غروب ہوا 31 مئی اگلے برس وقت نوٹ کر لو 31 مئی